اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام صحافی برادری کا مشکور و ممنون ہوں کہ بالکل شارٹ نوٹس پہ ہم نے آپ کو یہاں مدعو کیا اور یہ ایمرجنٹ پریس کانفرنس ہمیں کرنی پڑ رہی ہے۔ آج آپ کے بھی علم میں ہے، آپ اس کو رپورٹ کرتے رہے، ایک ڈویژنل بینچ میں جو جسٹس ڈوگر صاحب کی سربراہی میں کام کر رہا تھا، ایک ریٹ آف کو وارنٹو پینڈنگ تھی اور وہ انڈر آبجیکشنز تھی۔ اس پہ آبجیکشنز کیا تھے؟ ریٹ آف کو وارنٹو یہ تھی کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی انویلڈ ڈگری ہے اور وہ جج کے طور پہ کام نہیں کر سکتے، آپ نے جوڈیشل فرائض انجام نہیں دے سکتے۔ اور جو آفس نے آبجیکشن لگایا، اور یہ آبجیکشن تقریباً 1 سال پہلے لگا، آفس نے آبجیکشن لگایا کہ جی ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج اس کو ایک ہی طریقہ کار ہے جس کے تحت وہ ریموو ہو سکتا ہے، اور یہ ریٹ مینٹینیبل نہیں ہے۔ ریٹ آف کو وارنٹو ہائی کورٹ کے جج کے خلاف مینٹینیبل نہیں ہے۔ یہ آبجیکشن تھا جو آفس نے لگایا، جو رجسٹرار آفس نے لگایا، اور یہ آبجیکشن تقریباً 1 سال پہلے لگایا گیا۔ آج جب بار کو علم ہوا اور آج آپ کے سامنے ساری کی ساری بار کونسل موجود ہے، ڈسٹرکٹ بار موجود ہے، اور جب ہمیں پتہ لگا کہ آج یہ کیس فکس ہے جسٹس ڈوگر صاحب کے ڈویژنل بینچ میں، تو ہم پیش ہوئے اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ سنیے، اور ہمارا یہ کہنا تھا، ہمارا یہ ماننا تھا، اور یہ سیٹلڈ لا ہے، اگر ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی کو دیکھتے ہوئے بھی ہم نہیں بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری نیگلیجنس ہوگی اور ہماری کرمنل کانسپریسی ہوگی۔ تو یہ آپ سب کو علم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج کا دن یہ بھیانک ترین دن ہے، یہ سیاہ ترین دن ہے۔ ہاں، ہم اس کو بلیک ڈے کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی تاریخ میں کوئی جج اپنے ساتھی جج کو کام سے روک دے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کانسیپٹ ہے، آزاد عدلیہ کا کانسیپٹ ہے، یہ اس کو ٹارنش کرتا ہے کہ آپ ایک ہی طریقہ کار ہے۔ ہم اس کیس کے میرٹ پہ نہیں جاتے کہ اس کیس کے کیا میرٹ ہیں، لیکن پاکستان میں جو مروجہ آئین ہے، پاکستان میں جو مروجہ قانون ہے، اس کے مطابق کوئی ہائی کورٹ کا جج، کوئی سپریم کورٹ کا جج اپنے ساتھی جج کو کام سے نہیں روک سکتا، اس کے خلاف پیٹیشن نہیں سن سکتا، ریٹیں نہیں سن سکتا، فیصلے نہیں کر سکتا۔ ایک ہی فورم موجود ہے۔ کسی جج کا اگر آپ نے کانڈکٹ گیج کرنا ہے، اس کا اگر مس کانڈکٹ گیج کرنا ہے، اس کی آپ نے پرفارمنس دیکھنی ہے، کیپیبل ہے، انکیپیبل ہو گیا، ایک ہی فورم ہے، وہ جوڈیشل کونسل ہے۔ آرٹیکل 209 کے مطابق اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ وہ آئین ہے، یہ وہ قانون ہے جو اس پارلیمنٹ نے بنایا، اور اس آئین کے تحت، اس قانون کے تحت جج کا جو کانڈکٹ ہے وہ صرف اور صرف جوڈیشل کونسل گیج کر سکتی ہے۔ اور یہ ہم اس فیصلے کو بدنیتی اور بدجانتی پہ مبنی گردانتے ہیں۔ جب ہیئرنگ ہوئی، میں پیش ہوا، ہماری ڈسٹرکٹ بار پیش ہوئی، ہم نے آرگو کیا، ہم نے کہا کہ آپ ظلم کریں گے، یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ آپ اپنے ساتھی جج کو جو ساتھ آپ کے دوسرے بینچ میں بیٹھا ہے وہ کام کر رہا ہے، آپ یک جنبش قلم سے اس کے کام کو روک دیں، یہ آپ غلط روایت ڈالتے ہیں اس پاکستان میں۔ یہ آئے دن ایسا ہوگا، ہر جج دوسرے جج کو کام سے روکے گا۔ کل بابر ستار اگر آپ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، کل میاں گل حسن آپ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، کوئی اور سٹنگ جج دوسرے سٹنگ جج کے خلاف فیصلہ کرے گا تو ہم اس کو جسٹیفائی سمجھیں گے۔ اگر آپ کا اس پریزیڈنٹ کو ہم بات کریں تو یہ ڈینجرس ہوگا۔ میرے یہ الفاظ تھے کہ آپ بہت ظلم کریں گے۔ انہوں نے کہا جی نہیں ہم ایسا ہم نہیں سنتے، یہ تو آبجیکشن میں کیس ہے، اور ہم
جب ہم اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ مینٹینیبل ہے پٹیشن تو ہم آپ کو سنیں گے, ہم آپ کو نوٹس کریں گے, ہم رسپونڈ نمبر 1 کو نوٹس کریں گے. لیکن کیا ہوا؟ آپ سب موجود تھے عدالت میں, ہم سب گواہ ہیں اس بات کے کہ جو آرڈر ڈکٹیٹ کیا گیا وہ یہی کہا گیا کہ جی یہ جو جوڈیشل کونسل کے جو پینڈنسی ہے ریفرنس کی, اس کے بعد ہم ٹیک اپ کریں گے. ہم شادمانے بجاتے ہوئے عدالتوں سے باہر نکلے, عدالت سے آپ بھی باہر نکلے, آپ نے بھی انیشلی یہ رپورٹ کیا. جب میں گھر پہنچا تو میں نے ٹکٹس دیکھے, آپ کے ٹکٹس دیکھے جو پریس کے ٹکٹس تھے کہ جی وہ تو انہوں نے کام سے روک دیا. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بدجانتی ہو نہیں سکتی. ہم آپ کو وارن کرتے ہیں, ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ خدا را نہ کریں اداروں کو ادارہ جاتی بنیادوں پہ چلنے دیں. آپ جس ادارے کے سربراہ بنے بیٹھے ہیں یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے, آپ اپنے ججوں کو ریڈیکیول کرتے ہیں, آپ اپنے ججوں کی توہین کرتے ہیں. یہ آپ کی بھی توہین ہے, یہ اس جج کی توہین نہیں ہے. اور کیا کیا اس جج نے؟ اس جج کے کیوں خلاف ہوئے آپ؟ وہ آپ کی بات نہیں مانتا, وہ آپ کے من مانے فیصلے نہیں کرتا, آپ ٹیلی فونز پہ فیصلے کرتے ہیں, آپ دباؤ کے تحت فیصلے کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتا تھا, اس نے یہ نہیں کیا, اس کی یہ سزا آپ دیتے ہیں. آپ اس کو اس کی ڈگری کا کوئی ایشو ہے تو وہ فورم موجود ہے, وہ فورم دیکھے گا, وہ فورم سنے گا. لیکن آپ کو کس قانون کے تحت اختیار دیا گیا؟ آئین کا آرٹیکل 209 موجود ہے, اس میں واضح لکھا ہے کہ صدر پاکستان یہ ریفرنس بھیجیں گے, اس پہ انکوائری ہوگی اور انکوائری کے بعد وہ جوڈیشل کونسل فیصلہ کرے گی. اس کے بعد آپ قانون سے مبرہ ہیں, آپ آئین سے مبرہ ہیں. اور 2 ججمنٹ میں نے جج صاحب کو کہا, میں نے چیف صاحب سے کہا حضور 2 سیلیبریٹڈ ججمنٹ سپریم کورٹ کی موجود ہیں, قاضی فائز عیسیٰ ورسز صدر پاکستان اور صدیقی صاحب والا کیس ہے وہ 2022 پی ایل ڈی سپریم کورٹ 715 ہے, اور جو دوسرا ہے 2024 پی ایل ڈی کا یہ شوکت علی صدیقی ورسز حکومت پاکستان ہے. یہاں آپ نے ہولڈ کر دیا, یہاں آپ نے پرنسپل طے کر دیے کہ کوئی سپریم کورٹ کا جج, کوئی ہائی کورٹ کا جج اس 209 کانسٹیٹیوشن کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا. یہ آپ کے فیصلے ہیں, یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں. آپ نے کنٹمپٹ کی ان فیصلوں کی, آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ جنگل کا قانون نافذ کرتے جا رہے ہیں. اس طرح اگر آپ ساتھی ججوں کو ریڈیکیول کریں گے, ان کو بےعزت کریں گے, یہ جنگل کا قانون ہوگا, پھر آپ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جائے گا, پھر لوگ آپ کو ریلیز کریں گے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ وہ سو موٹو ایکشن لے. یہ جو ریت آپ ڈال رہے ہیں یہ تباہی ہے, یہ ملک میں رول آف لا کی تباہی ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی تباہی ہے. ہم پیش ہوئے, میں کئی دفعہ پیش ہوئے جیسے لوگوں کے پاس, میں کبھی نہیں پیش ہوا اس سے پہلے ان کے پاس, نہ کبھی ان کو میں نے دیکھا, نہ کبھی ان سے ملا. میں نے ان سے منت کی کہ نہ کریں ایسا, یہ آپ غلط روایت ڈالتے ہیں. اور ہم یہ پوری باڈی یہاں موجود ہے, ہم نے کبھی کسی کا بریف ہولڈ نہیں کیا, بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. باریں ہمیشہ آزاد ہوتی ہیں, باریں آزاد فیصلہ کرتی ہیں. ہم حکومت سے پروجیکٹ بھی لیتے ہیں, ہم حکومت سے فنڈ بھی لیتے ہیں, لیکن یہ قطعاً اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا مطلب کہ ہم باریں گروی رکھ دیں آپ کے پاس, آپ جو دل کرے وہ کریں, ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم آپ کو یہ سب نہیں کرنے دیں گے. آپ من مانے فیصلے نہیں کریں گے, آپ الٹرا کانسٹیٹیوشنل فیصلے نہیں کریں گے. کیا بتانا چاہتے ہیں دنیا کو, کیا بتانا چاہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا رول ہے, جو آپ کے کہنے پہ بات نہ مانے, جو آپ کی نہ سنے, آپ اس کو تختہ مشق بنا دیں گے, اس کو آپ مثال بنا دیں گے دنیا کے لیے. یہ جنگل کا قانون ہے سر, یہ جنگل کا قانون ہے. کہ جنگل کا قانون آپ نے نافذ کیا, 26ویں ترمیم کے تحت آپ نے نافذ کیا. ہم اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کا دن اسلام آباد اور پاکستان کی جوڈیشری کا سیاہ ترین دن ہے. یہ ہمیشہ بلیک ڈے کے طور پہ یاد رکھا جائے گا اور اس کو دیکھا جائے گا. کیوں پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ ججز کو؟ ججوں کی پروٹیکشن اس لیے ہوتی ہے کہ ججز کا ایک اپنا فورم موجود ہو جو اس کو گیج کرے, اس کی پرفارمنس کو گیج کرے, اس کے کنڈکٹ کو گیج کرے.
ایسا نہیں ہے کہ جی کل کوئی سیشن جج جا کے اٹھا کے کہے جی جہانگیری صاحب تم کام نہیں کر سکتے، کل ایک سول جج اٹھا کے کہے کہ طارق جہانگیری تم کام نہیں کر سکتے. وہ ایک فورم موجود ہے اس لیے کہ آزاد عدلیہ ہو، وہ آزاد فیصلے کرے، وہ ان کے کہنے پہ فیصلے نہ کرے، وہ حکومتوں کے کہنے پہ فیصلے نہ کرے، وہ دوستوں کے کہنے پہ فیصلے نہ کرے، وہ مافیا کے کہنے پہ فیصلے نہ کرے، وہ آزاد فیصلے کرے تاکہ اس کا جو ٹینیور ہے وہ آزاد ہو. اسے تلوار یہ نہ لٹک رہی ہوگی جی کل مجھے نکال دیا جائے گا. آپ یہ قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ عدل انصاف کے مبنی نہیں کوئی جج کرے گا. یہ آپ غلط ریت ڈال رہے ہیں، اور جو ڈال رہے ہیں آپ خود، یہ جو گرے لگا رہے ہیں، جو گانٹھیں باندھ رہے ہیں، آپ اپنے دانتوں سے یہ گرے کھولیں گے پھر بھی نہیں کھولیں گی. تو ہم نے اس کی مذمت کی، اور ہم نے اسلام آباد بار کونسل کے زیر اہتمام G11 کمپلیکس میں ہم نے جنرل باڈی کا اجلاس 11:30 بجے رکھا ہے. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم کل ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں مکمل ہڑتال کریں گے، اور آج کے دن کو ہم بلیک ڈے کے طور پہ کل سیلیبریٹ کریں گے اس کو، کہ اس کو کنڈیم کریں گے اس کو. اور مکمل ہڑتال ہوگی ہائی کورٹ میں بھی اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی، اور ہم وہاں احتجاج کریں گے، وہاں ہم اپنا فنکشن کریں گے، اس کے بعد ہم وہاں ریلی نکالیں گے، اور اس کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے کہ ہم ہاؤ ٹو پروسیڈ. اور ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم جوڈیشل کونسل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اس ہیرارکی میں یہ آپ کی توہین کی گئی، یہ آپ کے اوپر انگلی اٹھائی گئی کہ جو آپ کا کام تھا، جو آپ کے فرائض تھے، وہ ایک ہائی کورٹ کا جج استعمال کرتا ہے، وہ 2 ہائی کورٹ کے جج استعمال کرتے ہیں. کل کراچی ہائی کورٹ سے اگر فیصلہ آتا ہے جی کہ سپریم کورٹ کے 4 ججز کام نہیں کر سکتے، کیا منہ دکھائیں گے آپ ان کو؟ کل ایک پشاور ہائی کورٹ سے جج فیصلہ کرتا ہے جی کہ جسٹس ڈوگر صاحب آپ کام نہیں کر سکتے، تو کیا جواب دیں گے آپ ان کو؟ یہ جسٹیفیکیشن ہوگی، یہ آپ کا جو فیصلہ ہوگا یہ بطور پریزیڈنٹ استعمال ہوگا، یہ کولیپس ہو جائے گی جوڈیشری. یہ جوڈیشری کو آپ پیرالائز کر رہے ہیں، اس طرح کوئی کام نہیں کرے گا، کوئی باضمیر جج کام نہیں کرے گا، اس صورتحال میں کام نہیں کرے گا. جو مینج فیصلے ہوں گے، جو ڈکٹیٹڈ فیصلے ہوں گے، کوئی باضمیر آدمی نہ ایلیویشن لے گا اور نہ ہی کوئی آپ کے اس بینچز کا حصہ بنے گا.